اب اس کا زور کن پر چلتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھنے لگو۔ اب قرآن کو بری چیز تو نہیں ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو پڑھنے لگے تو میری پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ کیوں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کا زور انما سلطان والذین اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اب مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ مجھ پر اگر کوئی جن کا اثر ہو گیا ہے، میرے گھر پہ ہو گیا ہے یا میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ تو میں تو موحد ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں صدقہ خیرات حج کا سب کچھ کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے، میرے معاملات اس طرح ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی بات حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جو ایک پروسیس شروع ہوتا ہے انسان کا دنیا میں آنے کا، اس کے اوپر تک کی رہنمائی، قبر میں اتارنے تک کی رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے میرا بھائی اس کو بات کو سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 میاں بیوی آپس میں ملیں، جب نکاح کریں تو پہلے کیا حکم ہے کہ میاں اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کے دعا پڑھے گا، ہے نا، رہنمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دعا پڑھے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے، غور کریے گا اس پہ۔ جو نہیں اس کو پڑھتا وہ ساتھ مل کے بتی کرتا ہے، بلکہ وہ سبقت لے جاتا ہے۔ اب یہ اس نطفے کی بات کر رہا ہوں جو ابتدا ہوتی ہے انسان کے پیدائش کی، وہ پروسیس کی، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا نہیں پڑھتا بلکہ شیطان بھی اس کے ساتھ بدتی کرتا ہے، وہ سبقت لے جاتا ہے۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ وہ قرآن کی دوسری آیت میں وہ حصہ ڈالتا ہے اولادوں میں، مال میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ 2 بندے، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم علیہ السلام، یہ وہ ہیں جن کو شیطان، جس کو جن نے نہیں چھوا۔ اور ایک صحابی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بچہ ہوگا جس کے والدین نے اپنی شرعی ضرورت سے پہلے اس دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گارنٹی ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اس دن وہ اولاد سے نوازا، وہ بچہ یا بچی، عورت یا مرد، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھوئے گا نہیں۔ یہ گارنٹی ہے۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک اتارنے کا طریقہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ ہاں، اس
کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا